اب پتھر کہاں گئے؟ اب وہ ایسے ایسے جا رہی ہوتی ہے، وہ کہے جی اے دے پلے نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، اے دا کیا کرنا ہے، اکھاڑ کے نہ اے ادھر کر دیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ میں اس ٹائم پر موجود ہوں ARB فارمز کے اوپر، اور آج ہم نے آپ کو ARB فارمز کی جو اپڈیٹ دینی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا بیسیکلی میپ آ رہا ہے۔ میپ کے بعد آپ ایزیلی سمجھ جائیں گے کہ سوسائٹی میں کتنی جگہ کورڈ ہے، کون سی جگہ کی ہم بیلٹنگ کر رہے ہیں، جس کی بیلٹنگ کریں گے، یعنی کہ جس کو جو پلاٹ الاٹ کریں گے وہ میپ کے تھرو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ ہمارا پلاٹ ہے۔ اب شروع تو یہ ہم نے کافی ٹائم سے کر دیا تھا۔ ہم پھنسے کدھر ہوئے تھے؟ ہم لوگ پھنسے ادھر ہوئے تھے کہ ایک ہوتا ہے جس طرح سے نا مربع ہوتا ہے 25 ایکڑوں کا، 25 ایکڑ جو ہے وہ مل کر بنتے ہیں ایک مربع۔ تو جب مربع اس طرح سے چلتا ہے یا اس طرح سے چلتا ہے، پاکستان گورنمنٹ کے حساب سے کھاتوں کے اندر یہ کس رخ چل رہا ہے میپ کے ٹائم، یہ والی چیز ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا بڑی ضروری تھی۔ اب اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے گورنمنٹ نے بہت عرصہ پہلے، انگریزوں نے، بلکہ پاکستان گورنمنٹ نے نہیں، جو انگریزوں کا دور تھا جب انگریز یہاں پہ رائج تھے، تب وہ پتھروں کے حساب سے زمین بانٹا کرتے تھے اپنے غلاموں میں کہ اتنے پتھر یہ تمہارے ہوئے، تم اس کے اوپر اپنی گھوڑیاں بھگاؤ، اپنی گھوڑیاں پالو۔ گھوڑی دیتے تھے، ساتھ ایک پتھر دیتے تھے۔ ایک پتھر کا مطلب یہ تھا کہ وہ پوری زمین دے رہے ہیں، ایک مربع جس میں 25 ایکڑ آتے ہیں۔ اب وہ پتھر نشاندہی ہے کہ مربع اس طرف چلتا ہے یا مربع اس طرف چل رہا ہے، رخ اس کا کون سا ہے، کہ وہ ساؤتھ والی سائڈ پہ جا رہا ہے، ویسٹ والی سائڈ پہ بڑھ رہا ہے، نارتھ والی سائڈ پہ بڑھ رہا ہے، کس سائڈ کے اوپر وہ بڑھ رہا ہے۔ تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں وہ پتھر ہوتے ہیں، وہ ہر مربع کے 4 طرف پتھر ہوتے ہیں، ایک ادھر ہو گیا، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، یعنی کہ ہر 25 ایکڑ جو ہے وہ انہوں نے کنٹرول کیے ہوتے ہیں کہ یہ 25 ایکڑ، پھر یہ 25 ایکڑ، پھر یہ 25 ایکڑ۔ تو اس کے لیے ہمیں وہ جو 25 ایکڑوں والے پتھر ہیں وہ ڈھونڈنا ضروری تھے۔ تو پہلے جس ٹائم ہماری میپ والوں سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ پتھر لازم، پھر جب پتھر نہیں مل رہے تھے تو پھر ہم نے کہا نہیں مل رہے، تو انہوں نے کہا کہ 3 بلڈ، پھر انہوں نے کہا جی 2 مل جائیں، پھر وہ 2 مل گئے، 2 سے ہمارا گزارا نہیں چل رہا تھا، پھر ہمیں اور مزید ڈھونڈنے تھے جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ چیز آسان کر سکتے۔ تو پھر جا کر ہم لوگوں نے آج ایک آخری پتھر ہے جس کو ہم ڈھونڈنے پہ لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم ڈھونڈ لیں گے۔ تو جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے 2 سے 3 دن میں ہمارا میپ انشاءاللہ آؤٹ ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میپ ہمارا جو ہے وہ کس طرح کا ہے۔ اب یہ تو ہو گئی اس چیز کی اپڈیٹ۔ اب پتھر کہاں گئے؟ یہ بڑا ایک ضروری سوال ہے۔ یہاں پہ یہ پاکستانی اس جگہ کے اوپر آ کر، جو پاکستانیوں کی خصلت ہے، جس کی وجہ سے ہم ہر جگہ مار کھاتے ہیں، وہ ایک چیز یہاں پر آ کر ہمارے سامنے آتی ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ بڑی انٹرسٹنگ چیز، آپ کو پتہ چل جائے گا پتھر کدھر گئے۔ پھر جلدی سے آپ کو آج کے ولاگ میں یہ پیچھے سارے مینگو فارمز لگے ہوئے ہیں جو ہم نے پوزیشن دی ہوئی ہے، ان کی بھی ایک چھوٹی سی اپڈیٹ دے دیتا ہوں کہ یہ کہاں تک پہنچی ہے۔ پرانے زمانے میں، یعنی کہ آج سے 40-50 سال پہلے جو بزرگ ہوتے تھے، اللہ ان سب کو جنت نصیب کرے، ان سب کو جو ہمارے جس سے ریلیٹڈ ہے ہم نے تو معاف کیا، آپ سب بھی معاف کر دیں۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو معاف کر دیں یار، نہیں بدلے نہیں لوگ۔ لوگ کہتے ہیں میں قیامت والے دن پوچھوں گا، یار قیامت والے دن آپ کو بھی تو کھڑا ہونا پڑے گا اس کی وجہ سے۔ قیامت کا دن تو ویسے ہی بڑا خطرناک ہوگا جب کسی کو سزا ملنی ہے، بھئی آپ بھی تو کھڑے ہوں گے نا وہاں پہ اپنی چیزیں تلوانے کے لیے، اپنی چیزیں بتانے کے لیے کہ جی اس نے میرا یہ دینا ہے، تو اسی دنیا میں معاف کر دو، قیامت والے دن تو آپ کو کھڑنا ہی نہ پوے۔ آپ ایسے آئیں، وہ کہے جی اے دے پلے نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، اے دا کیا کرنا ہے، اللہ کہ اس کو جو بھیجو اس کو جنت میں۔ جب آپ آؤ گے آپ نے حساب لینا ہے، 200-300 بندوں سے آپ نے حساب لینا ہے، تو آپ تو حساب لیتے رہو گے۔ معاف کرو اس دنیا میں، جاؤ اس دنیا سے۔ تو اس لیے اپنے بزرگوں کو پہلے معاف کریں، یہاں سے سیکھیں۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا، کہ یہ بزرگ پتھر جہاں ملا نا وہاں سے نکال دی، کیونکہ ایک ہوتا ہے بننا، زمینداری میں نا بننے کے پیچھے قتل ہو جاتے ہیں۔ قتل کی ہوتے ہیں کہ جی اب بننا ہے نا یہاں پہ، اس جگہ پہ۔ اب جب زمین وہانے لگے، یعنی کہ زمین دوبارہ ہم لوگ کاشت کرنے لگے ہیں، تو جب ٹریکٹر لگے یا پرانے زمانوں میں جب بیلوں سے ہل چلاتے تھے، تو وہ بننا تھوڑا سا اکھاڑ کے نا ادھر کر دیں گے۔ آگے 3-4 فٹ جگہ ایکسٹرا ہو گئی، اب یہ 3-4 فٹ پوری لمبی پٹی چل رہی ہے، تو فصل ایکسٹرا آ گئی نا۔ تو اس لالچ کی خاطر جس کے ہتھے جو پتھر لگا انہوں نے نکال دیا، انہوں نے، کیونکہ بننے ادھر ادھر کرنے سے پتہ ہی نہ چلے کہ وہ مربع کی سیدھی پٹی کیسے جا رہی ہے۔ اب وہ ایسے ایسے جا رہی ہوتی ہے، ایسے 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 ایسے۔ اس کو جب تک سیدھا نہیں کریں گے تب تک پوزیشن دینا ہمارے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک سائڈ سے زگ زیگ ہے، اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے ادھر سے سیدھی لکیر لگا دی،
تو کسی کے 5 مرلہ کم، کسی کا 10 مرلہ چھوٹا، کسی کا وہ زیادہ. تو اس لیے مربع کی جو پتھر سے پتھر کی لائن ہوتی ہے وہ بالکل سیدھی نکالنا ڈبے کی اس طرح سے ضروری ہے پوزیشن دینے کے بعد. تو وہ پتھر ہم لوگ نکال رہے ہیں انشاءاللہ. وہ پتھر جو ہے نا آج ہم لوگ ڈھونڈ کے رہیں گے، وہ پتھر نکل آئے گا انشاءاللہ، کہیں نہیں آتا پتھر. ایک اور چیز میں نے آپ کو جلدی سے اس چیز کی بھی اپڈیٹ دے دوں، یہ جڑی بوٹیاں ساری ہم نے یہ دیکھی، یہ پڑی ہوئی ہیں، یہ ساری جڑی بوٹیاں ہم نے نکلوائی ہیں. ابھی کدھر سے؟ یہ پیچھے آموں کے باغ ہے، یہ پیچھے پورا آموں کا چھوٹا باغ لگا ہوا ہے. اس کے اندر نا یہ جڑی بوٹیاں ہونا شروع ہو گئی تھی، وائلڈ گراس آپ اس کو بول سکتے ہیں. یہ نقصان دہ ہے زمین کے لیے بھی، آم کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے. اور اس کے نیچے جو ہے نا وہ الفا لوسن لگا ہوا ہے. ابھی کچھ عرصے کے لیے یہ گم ہو جاتا ہے سال میں. اب دیکھیں یہ صرف جھاڑیاں ہوئی ہیں، آپ کو اس میں لوسن کہیں نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن وہ نیچے ہے، چھپا ہوا ہے. جیسے یہ برساتوں کے موسم ختم ہوں گے، موسم سیٹ ہوں گے، دوبارہ یہاں سے لوسن جو ہے نا وہ نکلنے شروع ہو جائے گا. تو یہ ابھی اس ٹائم اس کی صفائی ہوتی ہے. یہ صفائی ہم لوگوں نے کر دی ہے. یہ دیکھیں یہ ساری اس کی صفائی ہو کے جو چیز پڑی ہوئی ہے نا وہ یہ پڑی ہوئی ہے. یہ ساری ابھی ہم نے اس کے اندر صفائی کی ہے. تو آج ہم لوگ پتھر ڈھونڈتے ہیں، یہ ہمارا آج کا مشن ہے. آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ پتھر مل گیا تو انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ ہماری میپ کے اوپر آئے گی. میں نے کہا کوئک سے آپ کو یار بھی فارم سے اپڈیٹ دے دوں کہ بھائی ہم اپنی جو آرگینک فارمنگ کر رہے ہیں اس میں ہم کس مسئلے سے دو چار ہو رہے ہیں اور ہم اسے گزر کر آگے کیسے جا رہے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. آج کے لیے ہوش ناچیز احمد رئیس کو اجازت دیں. ملتے ہیں کل نیکسٹ ویلاگ نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.